नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। कुरान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सूरह अहज़ाब में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, बल्कि वो अल्लाह के रसूल और ख़ातमुन नबीयीन है। यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बतलाया है कि तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। ये जो बात आई थी, चूँकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद बिन हारिसा को मुँहबोला बेटा बनाया था, और ज़माना जाहिलियत में ये बात थी कि मुँहबोला बेटा को बेटा माना जाता था, बाप के बजाय जिसके तरफ मंसूब है उसकी तरफ किया जाता था। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उसको बुलाया जाता था, ज़ैद बिन मोहम्मद कहा जाता था। इनके वालिद कौन थे? ज़ैद के हारिसा थे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये जो मसला था ना लेपाला का, इसका रद्द किया और ये कहा कि असल बाप वो है कि जिससे ये पैदा हुआ है, जिसके नुतफ़े से पैदा लिया है, इसलिए उसके बाप की तरफ मंसूब करो। उदउहुम लिअबाइहिम हुवा अक़सतु इंदल्लाह, कि इनको उनके बाप के नाम की तरफ मंसूब करो, उनके बाप के नाम से बुलाओ। यही अल्लाह के यहाँ इंसाफ की बात है, बजाय इसके कि किसी और की तरफ मंसूब करो और जिसका बेटा नहीं है कहो कि ये फ़ला का बेटा है। तो अब ज़ैद बिन हारिसा का निकाह ज़ैनब से हुआ था ना। ज़ैनब से जब निकाह हुआ तो निकाह टूट गया। निकाह टूटा तो निकाह जब टूटा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुँहबोले बेटा की बीवी से निकाह किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका निकाह करवाया, ज़ैनब के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह करवाया। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब ज़ैनब का निकाह हुआ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का, तो अब लोग बयान करने लगे, मुनाफिकीन कुफार, कि देखो ये अपने बेटा की बीवी से, यानी मुँहबोला बेटा की बीवी से शादी कर लिया है ना, ये कैसे है। पर अभी तो जानते कि बेटा जो सुलभी बेटा है उसकी बीवी से बाप शादी नहीं कर सकता है, शादी नहीं कर सकता है। जो हकीकी बेटा है ना उसकी बीवी से नहीं कर सकता है। इसलिए उस बीवी के लिए यानी बहू के लिए ये ससुर ये महारिम में आते हैं, ये गैर महरम नहीं महारिम में आते हैं। यानी उसे आम तौर से जिस तरह से बाप भाई से वो पर्दा नहीं करती हैं, इस तरह से ससुर के साथ वो रह सकती हैं, या ससुर बतौर महरम के उसके साथ निकल सकता है। तो अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब निकाह हुआ तो अब कहने लगे कि ये तो मुँहबोला बेटा की बीवी से इसने निकाह कर लिया है, इसकी शादी हो गई है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको रद्द किया। इसका रद्द करते हुए कहा कि असल बाप उसका वो है जिसके नुतफ़े से पैदा हुआ है, यानी हारिसा इसके बाप है, मोहम्मद इसके बाप नहीं है। तो जब इनके बाप नहीं है तो इनकी बीवी से निकाह करने में कोई हर्ज की बात नहीं है। इस रस्म को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख़त्म किया। यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि मोहम्मद तुम्हारे में से किसी मर्द के बाप नहीं है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मर्द के बाप नहीं थे। क्यों? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे नहीं थे, बेटे थे ना, इब्राहीम, कासिम और तैयब, ताहिर, ये सब बेटे थे ना। इब्राहीम मारिया किब्तिया से थे और बाकी जो बेटे थे किसे? खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से। लेकिन ये सारे बेटे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन ही में मर गए, बचपन ही में इंतकाल कर गए। तो ये तो मर्द हुए ही ना, मर्द अभी नहीं ना हुए थे, अभी तो छोटे में मर गए ना। तो बड़ों में से यानी जवानी को पहुँचने के बाद ना आदमी मर्द बनता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वही बताया गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। अब इसी तरह से एक हदीस के अंदर आता है हसन के बारे में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्न बनी हादा सैयदुन, कि मेरा ये बेटा, यानी हसन के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस है, कि मेरा ये बेटा मुसलमानों की दो, यानी ये सरदार होगा जन्नत के अंदर, यानी जन्नत के अंदर ये सरदार होंगे दोनों, हसन और हुसैन। तो हसन के बारे में आपने फरमाया कि ये सरदार होगा और मुसलमानों की दो बड़ी जमात के दरमियान ये सुलह करवाएगा। और सुलह करवाया ये अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इंतकाल के बाद, यमल शहीद होने के बाद ये खलीफा बने ना हज़रत हसन। तो इसने बागडोर किसको सौंप दिया है?
معاویہ کو، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امیر معاویہ تھے، اور دونوں کو ملا دیا، آپس میں اختلاف چلتا آ رہا تھا نا، بہت دنوں تک چلا، تو دونوں کے درمیان میں صلح کروایا انہوں نے۔ تو اب حسن کے بارے میں آپ نے فرمایا ان ابنی ھذا، میرا یہ بیٹا، تو بیٹا کیا حقیقی بیٹا تھے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، تو یہاں یہی کہا جائے گا کہ حقیقی بیٹا وہ نہیں تھے، یہاں مجازی طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ ہاں اب یہاں کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باپ نہیں ہے، تو نبی کی بیویوں کو کیوں کہا گیا ہے کہ یہ امت کی مائیں ہیں یا مومنوں کی مائیں ہیں؟ جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں بیان فرمایا ہے نا، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی مومنوں سے ان کے جان سے زیادہ یہ قریب ہے، یعنی ان کے خیر خواہ ہیں، اور نبی کی جو بیویاں ہیں یہ ان کی مائیں ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں۔ کس بنیاد پر کہا گیا ہے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہوئیں تو ظاہر سی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے باپ ہوئے، لیکن باپ کس اعتبار سے، کس ناحیت سے، کہ ادب و احتراماً باپ کہا گیا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مربی بھی تھے اور معلم بھی تھے۔ معلم آپ استاد کی حیثیت سے، اور جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسند احمد اور نسائی کے اندر، جس میں ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا لکم مثل الوالد وعلمکم، کہ میں تمہارے لیے تمہارے باپ کی طرح ہوں، میں تمہیں سکھلاتا ہوں، تعلیم دیتا ہوں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ انما انا لکم مثل الوالد، کہ میں تمہارے لیے تمہارے باپ کی طرح ہوں، میں تمہیں تعلیم دیتا ہوں۔ اب آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی پیشاب پیخانہ کے لیے جائے تو قبلہ کی طرف نہ پیٹ کرے نہ چہرہ کرے، یہ آپ نے فرمایا نا، تو اب یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الوالد، والد کی طرح ہوں، لیکن یہاں اس ناحیت سے باپ کہا گیا ہے، روحانی باپ، حقیقی باپ نہیں ہے، یہ روحانی باپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں یہ روحانی مائیں ہیں، اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ روحانی باپ ہوئے۔ اب لوط علیہ السلام کو دیکھیں کہ اب لوط علیہ السلام نے قوم کی بیٹیوں کو اپنی بیٹی مانا کہ نہیں، کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، میری بیٹیاں ہیں، تو اسی اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی باپ کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ معلم بن کر کے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے اوپر پریشانی اور تنگی کو پسند نہیں کرتے تھے، جیسا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا نا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، کہ تمہارے درمیان تمہیں میں سے ایک ایسے رسول آئے ہیں کہ جن کے اوپر تمہارا نقصان گہرا گزرتا ہے، یعنی ان کو مشکل لگتا ہے، اس کو تکلیف پہنچتی ہے تمہیں، اگر یعنی مومنوں کو یا مسلمانوں کو اگر تکلیف لاحق ہوتی ہے یا ان کو نقصان ہوتا ہے تو اس سے وہ ڈرتے ہیں، خوف کھاتے، یعنی ان کو خدشہ لاحق ہوتا ہے۔ ہاں مومنوں کے حق میں یہ بڑے شفیق اور رحیم ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے ساتھ کس طرح قریب تھے، اور مومنوں کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ کسی مومن کو تکلیف تک ہو۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ دیکھیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کو کس طرح سے کہا گیا ہے کہ اللہ کے بعد رسول یا دنیا کے اندر ساری چیزوں سے زیادہ محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے۔ اگر نبی کی محبت دنیا کہ کوئی چیز نبی کے محبت پہ اگر حاوی ہو جائے تو ایسے کو عذاب کا انتظار کرنا چاہیے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک آپ ساری چیزوں سے زیادہ محبوب ہے، میرے نفس کے علاوہ، میری جو جان ہے، میری جان سے پیارے آپ نہیں، محبوب نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ابھی مومن نہیں ہوا۔ پھر حضرت عمر نے کہا کہ اب آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ تو آپ نے فرمایا الحان یا عمر۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو کس حساب سے مقدم کیا گیا ہے، اور نبی کی محبت یہ بہت ضروری ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ روحانی باپ ہے، حقیقی باپ نہیں ہے، یا کوئی آدمی اس کے روحانی کیا نام ہے حقیقی اولاد نہیں ہے یا سلبی بیٹا نہیں ہے، بلکہ یہ روحانی بیٹی کہلائے۔ جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں روحانی ماں ہیں۔ اب ماں ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اگر ماں ہیں تو ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ اب ماں ہے تو اپنی اولاد کی جائیداد میں حقدار بنے گی کہ نہیں بنے گی؟
پردہ نہیں کرے گی. لیکن نبی کی بیویوں کے بارے میں ایسا آیا ہے، مومنوں کی مائیں ہیں تو احتراماً ادب کے اعتبار سے کہا گیا ہے، روحانی طور پر کہا گیا ہے کہ ان کی جو بیویاں ہیں وہ تمہاری ماں ہیں، لہذا ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، نکاح کرنا یہ منع ہے. لیکن باقی جو حکام ہے ویسی ہے جو کہ ہے عام عورتوں کے ساتھ. مان لے کہ نبی کی بیویوں کے لیے بھی یہ حکم تھا نا کہ وہ پردہ کریں گی، اجنبی سے یا دوسرے مرد سے وہ پردہ کریں گی، مسلمان ہی سے سب سے پردہ کرنے کو آیا ہے. اور یہ بھی کہ مان لے کہ وہ مر جائے تو ان کے جائیداد میں ان کو حصہ نہیں ملے گا. باقی جو احکام ہے وہی ہے. اگر ماں ہے تو ماں پھر پردہ کرنے کو کیوں کہا گیا ہے؟ گویا کہ یہاں ماں اس ناحیے سے کہا گیا ہے، روحانی ماں ہے، چونکہ نبی کی بیویاں ہیں تو ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، کوئی نکاح نہیں کر سکتا ہے. یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا. لیکن حقیقی مائیں نہیں ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ حقیقی مائیں نہیں ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ حقیقی والد نہیں ہیں. باپ ہیں تو معلم اور اسی طرح سے مربی کی حیثیت سے باپ کے درجہ رکھتے ہیں. جس طرح کہ باپ اپنی اولاد کے اوپر یا اپنے بیٹا یا بیٹی کے اوپر شفیق اور رحیم ہوتا ہے، اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفیق اور رحیم تھے، ہر کچھ کی تعلیم دیتے تھے اور سکھاتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی مرد کا باپ نہیں ہے، مرد کا باپ نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ خاتم النبیین ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم والد کے قائم مقام ہیں، باپ کے قائم مقام ہیں، لیکن صلبی باپ نہیں ہے.